بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا قصہ انتہائی دلچسپ اور اس وقت کا ہے جب پاکستان وجود میں نہیں آیا تھا۔ یہ واقعہ مغلیہ دور کے زوال اور مغلیہ سلطنت میں موجود ایک معصوم سے جانور مولا بخش کا ہے۔ جی ہاں، مولا بخش ایک جانور ہی تھا، لیکن وہ بہت معصوم اور انسانوں سے محبت کرنے والا تھا۔ یہ واقعہ اس دور کا ہے جب بادشاہ بہادر شاہ ظفر، جو کہ مغلیہ سلطنت کے آخری چشم و چراغ تھے، ان کے اور ان کے پالتو جانور جو کہ ہاتھی تھا، ان کا قصہ ہے۔ یہ قصہ انتہائی دردناک اور رنجیدہ کر دینے والا ہے۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ انگریزوں نے انہیں گرفتار کیا اور ان کے سامنے بہت بے دردی سے ان کے عزیز و اقارب کو قتل کر دیا، جس میں ان کے پوتے، نواسے اور بیٹے بھی شامل تھے۔ انہیں قید و بند کی تاریکیوں میں بھی پھینکا گیا۔ ان کا ایک ہاتھی تھا جس کا نام تھا مولا بخش۔ مولا بخش ایک قدیم اور معمر ہاتھی تھا۔ وہ کافی ضعیف تھا، لیکن ضعیف ہونے کے باوجود بھی وہ کافی توانا دکھائی دیتا تھا۔ اس نے کئی بادشاہوں کو سواری دی تھی۔ اس ہاتھی کی عادات بالکل انسانوں جیسی تھی، گویا وہ انسانوں کی طرح سمجھتا تھا، انسانوں کی طرح احساسات رکھتا تھا۔ اگر ہم اس کے قد و قامت کی بات کریں تو وہ ایسا بلند و بالا ہاتھی تھا کہ پورے ہندوستان میں اس کے جیسا کوئی دوسرا نہ تھا۔ یہ بیٹھے ہوئے بھی دوسرے ہاتھیوں کے قد کے برابر دکھائی دیتا تھا۔ اس میں کچھ کمال یہ بھی تھا کہ وہ بادشاہ کا چہیتا تھا اور اسے کھانے کے لیے ایک خاص اور اچھی قسم کی غذا دی جاتی تھی۔ جہاں مولا بخش خوبصورتی میں اپنا جواب نہیں رکھتا تھا، وہیں اسے پروٹوکول بھی آفیسرز کی طرح دیا جاتا۔ کوئی بھی اس کے پاس نہیں آ سکتا تھا جب تک کہ بادشاہ کی اجازت نہ ہو۔ جس دن بادشاہ کو سواری کرنا ہوتی، اس سے پہلے ہی ایک دن تیار کیا جاتا۔ فوجدار جو کہ اس کی دیکھ بھال کرتا تھا، جا کے حکم دیتا کہ میاں مولا بخش، کل تمہاری نوکری ہے، ہوشیار ہو جاؤ، نہا دھو کر تیار ہو جاؤ۔ اور وہ بے زبان سمجھ جاتا۔ جس وقت بادشاہ سلامتی کے چبوترے سے دروازے سے اندر داخل ہوتے، مولا بخش چیخ مار کر 3 سلام کرتا اور خود ہی بیٹھ جاتا۔ وہ اپنی آواز نکال کر بادشاہ کو خوش آمدید کہتا تھا اور ادب کے طور پر خود ہی بیٹھ جاتا۔ اس کو بادشاہ سے ایک خاص لگاؤ تھا۔ جس وقت تک بادشاہ اس کے اوپر سوار نہ ہو جائے اور ٹھیک سے بیٹھ نہ جائے، کیا مجال کہ میاں بخش کھڑا ہو جائے۔ جب بادشاہ سوار ہو جاتا تو وہ ادب سے کھڑا ہو جاتا۔ جانور تھا مگر تھا آداب والا۔ مختصر یہ کہ جب سواری سے فرصت پاتا، پھر ویسا ہی مست ہوتا اور کسی کو اپنے قریب نہ آنے دیتا۔ زندگی کافی پرمسرت تھی، پر حالات تب بدلے جب شاہی فیل خانے اور حکومت پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا تو مولا بخش نے دانہ پانی چھوڑ دیا۔ فیل بان نے جا کر سان جورج صاحب کو اطلاع دی کہ ہاتھی نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ سان جورج صاحب کو یقین نہ آیا۔ وہ فیل بان کو گالیاں دینے لگا اور کہا کہ خود چل کر دیکھوں گا کہ آخر اسے کیا ہوا ہے۔ آج کل کے ہزاروں روپے اس زمانے کے 5 روپے تھے، تو اس نے 5 روپے کے لڈو لیے اور کچوریاں لے کر ہاتھی تھان پر پہنچے اور پہنچتے ہی اسے شیرنی کا ٹوکرا ہاتھی کے سامنے پیش کر دیا۔ جب ہاتھی نے یہ دیکھا تو اس نے جلا کر ٹوکرے کو دور پھینک دیا، جیسے کوئی انسان پھینکتا ہے۔ اگر اس ٹوکرے کے سامنے کوئی ہوتا تو اس کی موت یقینی تھی۔ ٹوکرا دور جا گرا اور شیرنی بکھر گئی۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ہاتھی باغی ہے، اسی لیے اسے نیلام کر دیا جائے۔ چنانچہ اسی روز صدر بازار میں لا کر ہاتھی کھڑا کر دیا گیا۔ محل سے اب وہ بازار میں کھڑا تھا۔ اب وہ لاڈلا نہیں رہا تھا، کوئی اس کی لاڈ اٹھانے کو جو نہ تھا۔
اس کو وہ شاہی زندگی یاد آ رہی تھی، لیکن کوئی خریدار اسے خرید نہ سکا۔ آخر کار ایک پنساری نے 250 روپے کے بدلے میں خرید لیا۔ فیلبان نے ہاتھی سے کہا، لے بھائی، تمام عمر تو نے بادشاہوں کی نوکری کی، اب تقدیر پھوٹ گئی کہ ہلدی کی گھیرا بیچنے والے کے دروازے تک چلنا پڑا۔ جیسے ہی ہاتھی نے یہ سنا، وہ صدمے کی وجہ سے کھڑے کھڑے زمین پر گرا اور جاں بحق ہو گیا۔